بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سا وقت ہے، کون سے لمحات ہیں جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے جو بہترین وقت ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں، یعنی بندوں کو آواز لگائی جاتی ہے آسمان سے کہ آ جاؤ دعائیں مانگنے کے لیے۔ کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ تو یہ وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور یہ وقت رات کا آخری پہر ہے، یعنی تہجد جس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی آپ پڑھنا چاہیں، 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے سجدے میں، تہجد کے سجدے میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ حدیث میں واقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ تو سجدے میں جب ہم دعا مانگیں گے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف رکھتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ سجدے کی حالت میں، نماز کا جب سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں، تو آپ ہتھیلیوں کا رخ نیچے زمین کی طرف رکھیں گے جیسے ہم سجدے میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور سجدے کے اندر، نماز کے سجدے میں جو ہم دعا مانگیں گے وہ عربی دعائیں مانگیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، یہ دعائیں جو ہے ہم تہجد کی نماز میں اور سجدے کے اندر ہم مانگ سکتے ہیں۔ ہم اردو زبان میں، کسی اور لینگویج میں، عربی لینگویج میں، یا کسی اور زبان میں، یا انگلش میں، اردو میں، ہندی میں ہم دعائیں نہیں مانگ سکتے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نماز کے علاوہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں، الگ سے سجدہ کر رہے ہیں نماز کے علاوہ، اس میں آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، انگلش میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، جو آپ کی زبان لینگویج ہے اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کے سجدے میں صرف عربی زبان میں دعائیں مانگیں گے۔ تو دعا کیسے مانگی جائے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دعا ہماری قبول ہو جائے؟ لیکن ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہم جب یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہتھیلیوں کا رخ جو ہے سینے کے بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے، ہتھیلیاں بالکل سینے کی سیدھ میں ہونی چاہیے، ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں، اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، یوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے پڑھ لیں، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹا درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف، چھوٹے چھوٹے درود شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ دعا مانگیں، آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، پھر آپ اپنے دوست احباب کے لیے دعا مانگیں، پھر آپ اس کے بعد مجاہدین کے لیے دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر آخر میں آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد آپ دعا کو جو ہے ختم کر دیں۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ،
دعا ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ آیت پڑھ لی جائے، اللہ عالم حیث یجعل الساعۃ، تو اس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، پھر آخر میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے اور ایسا ہدیہ ہے کہ یہ رد نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب درود شریف کو ہم پڑھیں گے اول آخر، جب درود شریف قبول ہوگا تو درمیان میں جو دعا ہوگی وہ بھی قبول ہوگی، یعنی دعا کو ہم درود شریف کے غلاف میں لپیٹ کر اللہ کے ہاں پیش کریں، شروع میں بھی درود شریف، آخر میں بھی درود شریف، یہ درود شریف کا غلاف آ گیا، اور درمیان میں ہم اپنی دعا جو بھی ہم نے مانگی ہے تو اس درود شریف کے غلاف میں لپیٹ کر ہم دعا اللہ کے ہاں بھیج رہے ہیں۔ جب درود شریف قبول ہوگا، لفافہ قبول ہو جائے گا، تو جو اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں مانگی جائے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے لیے بابرکت سمجھیں، قیمتی سمجھیں، اور اس میں ہم شہری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو جب تک شہری کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک تہجد کا وقت باقی رہتا ہے، تو اس وقت میں آپ تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنی حاجات، اپنی جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی آپ کی جائز حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی دعائیں آپ کو قبول ہوتی نظر آئیں گی، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت میں دعائیں مانگیں اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ نے صحیح وقت بتایا دعا مانگنے کا اور صحیح طریقہ بتایا، چاچا دعا کو جو ہے دعا کے آداب کے مطابق جو ہے خشوع و خضوع سے، توجہ سے، عاجزی سے، پوری توجہ دعا کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، اس طرح ہم دعا مانگیں۔ دعا کے اندر بعض لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ چٹکا رہے ہوتے ہیں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں، تو اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بیزاری والی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جس دعا کے اندر بیزاری ہو، دلچسپی نہ ہو، عاجزی انکساری نہ ہو، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا کو توجہ سے مانگا جائے اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہتھیلیوں کا رخ یوں پر آسمان کی طرف ہو، تو اس طرح دعا کو جو ہے مانگا جائے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد آپ ہتھیلیوں کو اپنے منہ کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔